السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، بات کرتے ہیں سندھ پولیس کو سیکرٹ فنڈ کے ملنے والے 38 کروڑ روپے سے متعلق کہ ان 38 کروڑ روپوں کا کیا بنا۔ پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا، لیکن اب اس پر کچھ مزید تفصیل جو سامنے آئی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس 38 کروڑ روپے نے جو ہے وہ برف کی طرح سے جو ہے پگھلنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اب یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا۔ یہ سیکرٹ فنڈ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ آئی جی سندھ کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں، اور آئی جی سندھ انہیں کیش کروا سکتا ہے بلا کسی جھجک کے۔ کیش نکال کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا۔ یہ جو سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے یہ صرف اور صرف جو ہے سیکرٹ کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے حکومت کی جانب سے ہر سال جو ہے پولیس کے علاوہ دوسرے حساس اداروں کو بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ پولیس کو جو ہے وہ 38 کروڑ کا جو ہے یہ فنڈ ہر سال ملتا ہے۔ 3-4 ماہ قبل جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے چارج سنبھالتے ہی انہیں سندھ حکومت کی جانب سے 38 کروڑ کا جو ہے سیکرٹ فنڈ دے دیا گیا تھا، لیکن میں پچھلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں سے ایک ڈیلا بھی جو ہے کسی زونل ڈی آئی جی، کسی ایڈیشنل آئی جی، کسی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو نہیں دیا گیا۔ حالانکہ سیکرٹ فنڈ جو ہے اس کا مصرف یا اس کا استعمال تھانے کی سطح پر ہوتا ہے، یا پھر ڈی ایس پی کی سطح پر، یا پھر زیادہ سے زیادہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کا، جو کہ ایک آپریشن کے انچارج کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اس سیکرٹ فنڈ کا لینا دینا جو ہے نہ تو زونل ڈی آئی جی کا ہوتا ہے، نہ ہی اس کا لینا دینا سے تعلق جو ہے ایڈیشنل آئی جی کا، اور نہ خود آئی جی کا اس سے کوئی دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ انہیں اپنے پاس اسے رکھنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں ہے، بلکہ وہ انہیں صرف ان لوگوں میں تقسیم کرنے کے مجاز ہیں جو کہ سیکرٹ کاموں پر مامور ہیں، لیکن کوئی رقم کسی کو نہیں دی گئی۔ بلکہ اب ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو جو اطلاع ملی ہے پولیس کے لاجسٹک برانچ کے ایک قابل اعتماد ذرائع کے ذریعے، وہ یہ معلوم ہوا ہے کہ اس 38 کروڑ روپے کی خطیر رقم نے برف کی طرح سے جو ہے پگھلنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے 25 لاکھ روپے جو ہے وہ بینک سے نکلوائے جا رہے ہیں۔ 25 لاکھ روپے روز کی بنیاد پر جو ہے بینک سے نکلوائے جا رہے ہیں، اور یہ کام جو ہے آئی جی کی جانب سے خود ان کے پی ایس پرسنل سیکرٹری جو ان کے ہیں ابراہیم کو سونپا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ابراہیم جو ہے وہ انہیں میں بھی جانتا ہوں، انتہا سے زیادہ شریف پی ایس ہیں۔ بہت سارے جو ہے آئی جیز کے ساتھ وہ رہ چکے ہیں، میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ نہ کسی پر چلنے والے پی ایس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انتہائی ایماندار، دیانتدار اور نمازی ہیں۔ لیکن اب چونکہ جیسے روح ویسے فرشتے، باس کا حکم ہے کہ آپ ایسا کریں، وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جائیں یہ پیسے بینک سے نکلوائیں، وہ پیسے بینک سے نکلوا کے لائیں گے، اور آئی جی سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی یہ پیسے آپ کو سیکرٹ فنڈ کے مد میں دیے تھے اور آپ کا پی ایس نکال کے آپ کو دے رہا ہے، تو ظاہر وہ کہے گا بھی میں کسی کو دوں گا، سب کے سامنے تو نہیں دے سکتا، میں نے کیش ہی دینا ہے، میں اس کو چیک تو نہیں دے سکتا۔ ظاہر ہے کیش نکلوا کے لائے گا، کیش دینے کے بعد وہ کسی کو دے گا، کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے سیکرٹ فنڈ۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ واقعی وہ یہ سیکرٹ فنڈ جو ہے وہ کسی کو دے بھی رہے ہیں، یا کہ ایک ہاتھ سے لے کے دوسرے ہاتھ میں جا رہے ہیں، یعنی کہ ایک اکاؤنٹ سے نکل کر خاموشی کے ساتھ دوسرے اکاؤنٹ میں اسے منتقل کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں مل سکی کہ آئی جی کی جانب سے تبرک کے طور پر بھی کسی کو جو ہے یہ سیکرٹ فنڈ مل چکا ہو، جبکہ یومیہ بنیاد پر جو ہے جو ہماری اطلاع ہے ان 38 کروڑ روپے میں سے جو ہے 25 لاکھ روپے جو ہے وہ یومیہ کی بنیاد پر نکلوائے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔
تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا آخر مقصد کیا ہے۔ اس کی تصدیق یا تردید یا تو ابراہیم کر سکتے ہیں یا پھر آئی جی سندھ غلام نبی میمن خود کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے نمائندے ہمراز رائے کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا جو میں اپنے پچھلے پروگراموں میں ایک پوائنٹ می نامی ایک اپلیکیشن کا ذکر بار بار کرتا چلا آ رہا ہوں، اور خود آئی جی سندھ کی جانب سے بھی پولیس اہلکاروں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، بار بار وائرلیس میسیجز بھجوا کر کے اس پوائنٹ می اپلیکیشن کو ہر حال میں اپلوڈ کر دیا جائے، ورنہ ان کی حاضریاں نہیں لگے گی، انہیں غیر حاضر تصور کیا جائے گا، اور غیر حاضر تصور کیے جانے کی صورت میں انہیں مہینے کے اختتام پر تنخواہ نہیں مل سکے گی۔ اب اس خوف سے، اس ڈر سے جو ہے پولیس والوں نے جو ہے دڑ دڑ جو ہے وہ پوائنٹ می نامی اپلیکیشن کو اپلوڈ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ خود پولیس ہی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک عمیر نام کا نوجوان ہے جو کہ اس سارے کے سارے اس ایپ کو وہ آپریٹ کر رہا ہے کراچی میں، اور اس ایپ کو کوئی ایک پولیس والا جب اس کو اپلوڈ کرتا ہے اپنے اسمارٹ فون میں تو 8,000 روپے کا فائدہ جو ہے عمیر کو ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ سندھ پولیس میں 1,76,000 کی نفری ہے، سویلین اور وردی والوں کو آپس میں ملانے کے بعد یہ 1,76,000 ہو جاتے ہیں۔ اگر 8,000 روپیہ فی کس کے حساب سے آپ حساب تو یہ تو کروڑ روپے بن جاتے ہیں۔ تو آخر یہ عمیر ہے کون؟ خود پولیس ہی کے اعتماد کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمیر خود کو پہلے تو آئی جی سندھ کا کزن بتاتا رہا، اب وہ کہتا ہے کہ میں آئی جی سندھ کا بیٹا ہوں۔ پتہ نہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے، اس کی بھی تصدیق یا تردید جو ہے پولیس ترجمان کر سکتے ہیں یا خود آئی جی سندھ کر سکتے ہیں کہ عمیر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس پوائنٹ می نامی اپلیکیشن سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو یہ اپلیکیشن صرف پولیس کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے غرض سے کہا، لیکن میں اپنے پروگرام میں پچھلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک فضول کی ایکسرسائز ہے، ایک خواہ کا برڈن جو ہے وہ پولیس کے غریب ملازمین پر لادا جا رہا ہے، جو کہ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے اس محدود تنخواہ سے اپنے جسم اور روح کے رشتے کو برقرار رکھنے میں انہیں جب دشواری پیش آئے تو وہ اتنا مہنگا ترین اسمارٹ فون اور پھر اس کا پیکج کو کیسے افورڈ کریں گے۔ لیکن محض اپنے کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے لوگ دوسروں کا بکرا بھی ذبح کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ وہی صورتحال جو ہے محض اپنے ایک 8,000 روپیہ کمانے کے لیے جو ہے وہ سپاہی بیچارے پر جو ہے وہ اسمارٹ فون خریدنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پیکج لے کر اس پوائنٹ می کو اپلوڈ کرنے پر بھی جو ہے وہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے محض اپنے 8,000 روپیہ بٹورنے کے لیے۔ اس قسم کی شکایتیں جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس میں جو ہے پولیس والے ایک دوسرے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دکھی ہیں اس موجودہ آئی جی کے اس قسم کے فضول طرح کے جو احکامات ان پر صادر کیے جا رہے ہیں، ان سے وہ بہت سخت پریشان ہیں۔ پھر پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ اس کا جائزہ لیں اور اس پر جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، پولیس والے آپ کو جولیاں اٹھا کے دعائیں دیں گے۔ اب آخر میں توجہ چاہوں گا اپنے قابل اعتماد ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی۔ جاوید عالم اوڈو صاحب آپ ٹکراؤ کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، آپ اپنی جو آپ کی ایک جداگانہ حیثیت ہے آپ اس کو منوا رہے ہیں کہ آپ کراچی پولیس کے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی ہے، آپ کی اپنی ایک پوزیشن ہے، تو آپ نے امتحانوں کا سلسلہ ختم کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے جو ہے ماڈرن پولیس اسٹیشن ختم کر دیے، بہت ہی اچھی بات ہے، اس لیے کہ آپ کراچی کے جرائم کے وارداتوں کے سب کے آپ ذمہ وار ہیں، اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ جس طرح چاہیں اپنے آپریشن سسٹم کو چلا سکتے ہیں، اس میں آپ کا اپنا حق ہے۔ اب آپ نے ماڈرن پولیس اسٹیشن تو ختم کر دیے، یعنی کہ اب کلفٹن اور بورڈ بیسن دونوں پہ ایک ہی تھانہ تھا، آپ نے ختم کر دیے، 2 تھانوں کے 2 ایس ایچ او ہو گئے۔ پہلے ماڈرن پولیس اسٹیشن کا ایک ایس ایچ او تھا نصیر تنولی، اب نصیر تنولی جو ہے وہ بورڈ بیسن تھانے کے ایس ایچ او بن گئے۔
ان کے ماڈرن تھانے سے جو تھانہ کٹ گیا، جو علاقہ کٹ گیا، وہ کلفٹن کہلاتا ہے۔ اب کلفٹن تھانے میں انہوں نے اپنا منظور نظر پولیس افسر انسپکٹر عرفان میو کی پوسٹنگ کروا دی۔ اب بظاہر تو 2 تھانے بن چکے ہیں، لیکن اب بھی وہ تھانہ ایک ہی ہے۔ اس تھانے کا ایس ایچ او نصیر تنولی ہے، عرفان میو ڈمی ایس ایچ او ہے۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سیر پہ سوا سیر۔ اب نصیر تنولی ایک اچھے پولیس افسر ہیں، ان کی پش پر جو ہے وہ اومنی گروپ کے روح روا اے جی مجید اور خود ڈاکٹر عاصم کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 15 سالوں سے جو ہے وہ بورڈ بیسن، کلفٹن، درخشاں انہی تھانوں میں ایس ایچ او کے حصے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس دوران جو ہے بہت سارے آئی جی سندھ تبدیل ہو گئے، بہت سارے ایڈیشنل آئی جی کراچی تبدیل ہو گئے۔ خود موجودہ آئی جی جو ہے 2 بار ایڈیشنل آئی جی کراچی رہے ہیں، 1 بار آئی جی سندھ بن چکے ہیں۔ آپ اس وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں، بہت سارے زونل ڈی آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تھوک کے حساب سے بدل چکے ہیں۔ لیکن ان تمام افسروں کی تبدیلی کا نصیر تنولی اور ان کے ہمجولیوں پر کوئی اثر نہیں۔ طوفان آئے، آندھی آئے، وہ چٹان کی طرح سے اپنی جگہوں پر کھڑے ہیں۔ طوفانی لہریں آ کے ان سے ٹکراتی ہیں، وہ طوفانی لہروں کے رخ موڑنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 15 سالوں سے جو ہے وہ کراچی کے سب سے زیادہ اہم ترین اور مشکل ترین تھانوں بورڈ بیسن، کلفٹن، ساحل، ان تھانوں کے وہ ایس ایچ او کے حصے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ کا ماڈرن پولیس اسٹیشن کو ختم کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوا، چہرے بدل چکے ہیں، ایس ایچ او وہی ہے۔ اب نصیر تنولی کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں اپنے مرضی کا اسٹاف اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کوئی انہیں روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اردلی بھی ان کا اپنا ہوگا، ہیڈ مارشل بھی ان کا اپنا ہوگا، اور چوکی انچارج بھی ان کا اپنا ہوگا۔ شیریں نگر کالونی پولیس چوکی جو ہے وہ کراچی کے تقریباً بہت سارے تھانوں پر حاوی ہے، اپنی اہمیت کے حساب سے، اپنی قیمت کے حساب سے، اور اپنے فائدے کے حساب سے۔ اس پولیس چوکی شیریں جناح کالونی پولیس چوکی جو ہے یہ بورڈ بیسن تھانے کے حدود میں آتی ہے۔ اس چوکی کی قیمت اس وقت اطلاع یہ ہے کہ 10 لاکھ روپیہ کوئی بھی پولیس افسر اس چوکی کا انچارج بننے کے لیے ہر وقت اپنی جیبوں میں لیے پھر رہا ہوتا ہے کہ کوئی انہیں اس چوکی کا انچارج بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم نام کا جو ایک اس وقت چوکی انچارج ہے، کانسٹیبل سے لے کے یہاں رہا ہے، اور اب تک جو ہے وہ سب انسپکٹر بن کر بھی وہ اسی چوکی کا انچارج ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے منشیات کا کاروبار تھوک کے حساب سے چل رہا ہے، تھوک کے حساب سے منشیات کا کاروبار چل رہا ہے، اور یومیہ جو ہے 1 سے 5 لاکھ روپے کی آمدنی ہے صرف چوکی انچارج کی۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ جو ہیں کیا نام ہے نصیر تنولی، بہت اچھے پولیس افسر ہیں۔ ان کے فریار تھانے کا جو ایس ایچ او وقار تنولی، ان کی پوسٹنگ انہوں نے کرائی ہے۔ ایک اشفاق احمد خان ہے پاک کالونی میں، ان کی پوسٹنگ انہوں نے کرائی ہے۔ اعظم راجپڑ کی پوسٹنگ آرام بخت تھانے میں انہوں نے کروائی ہے۔ ایک اور اشتیاق تنولی ہیں گلبرگ تھانے میں، ان کی میرے پوسٹنگ ہے، ان کی پوسٹنگ انہوں نے کرائی ہے۔ اور خود عرفان میو کو میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ ایک پولیس میں ان کا اپنا ایک انتہائی مضبوط گروپ ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایڈیشنل آئی جی بدل جائے، آئی جی بدل جائے، ساؤتھ کے ایس ایس پی بدل جائے، یا زونل ڈی آئی جی بدل جائے، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی پش پر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اومنی گروپ کے روح روا اے جی مجید کھڑے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ماڈرن پولیس اسٹیشن تو توڑ دی، ختم کر دیے، آپ نے اپنی رٹ قائم کر دی، یعنی کہ وہ کام جو کہ غلام نبی میمن نے کیا تھا، آپ ان کی تمام نشانیاں ایک ایک کر کے ختم کر کے اپنی فتوحات کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی وجود کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہوں۔ اور آپ کو ہونا چاہیے اپنے اختیارات کا استعمال، جس طریقے سے غلام نبی میمن جب ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے، وہ بھی اپنے آئی جی مشتاق مہر کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے، انہیں بھی اپنے
اپنے ایک ایس ایچ او لگانے کے لیے غلام نبی میمن کو 25 بار کہنا پڑتا تب جا کے ان کا ایک ایس ایچ او لگتا. تو آپ بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ خود غلام نبی میمن اپنے آئی جی کے ساتھ کر چکے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ غلام نبی میمن کو بھی آپ کی اس روش سے کوئی تکلیف ظاہر پہنچ رہی ہوگی، لیکن وہ ان کو بھی آپ کی اس روش سے جو ہے مطلب ہے کہ ان کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچ کر جو ہے انہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کی ضرورت ہے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، کبھی وہ بھی ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے اور ان کے ہاتھوں ان کے آئی جی مشتاق مہر بھی بار بار دکھی ہوا کرتے تھے. اگر اب وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے ہاتھوں دکھی ہو رہے ہیں تو یہ تو مکافات عمل ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں.